جنگ صفین 18 مہینے یہ جنگ چلی ہے، 18 مہینے، کچھ کم نہیں، 18 مہینے، یہاں تک کہ جناب مالک اشتر نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، کہا مولا ابھی جا کر جنگ جیت کر آؤں گا۔ مالک اشتر کچھ کم ہیں، اگر مالک اشتر کی ساری فضیلتیں تاریخ سے مٹا دی جائیں، بس ایک جملہ لکھ دیا جائے تو مالک اشتر کے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کی وفات کے بعد فرمایا، مالک اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسا میں پیغمبر کے لیے تھا۔ کیا تھے مالک اشتر؟ نبی تھے، امام تھے، معصوم تھے، کیا تھے؟ ہماری ہی طرح کے ایک انسان تھے، لیکن اپنے آپ کو ولائے علی میں ایسا ڈبو دیا۔ مولانا صاحب ہمیں اہل بیت سے نہ ملائیے، پھر کس سے ملائیں؟ یزید سے ملائیں۔ کیا کوئی ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے؟ یا اہل بیت کا راستہ ہے یا ان کا راستہ ہے، درمیان میں کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ یا ان سے ملائیں گے، اگر ان سے نہیں ملنا تو ان سے ملائیں گے، تیسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ مالک اشتر علیہ السلام نے اپنے آپ کو اتنا آگے کر دیا ولائے علی میں کہ ولائے علی میں ڈوب گئے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے اپنی فضیلت میں جملہ کہلوا لیا۔ یہ کمال تھا جناب مالک اشتر علیہ السلام کا۔ مالک اشتر نے کہا مولا میں بھی جاتا ہوں، جنگ جیت کر آؤں گا۔ مالک اشتر نے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے حاکم شام کے خیمے کے پاس گئے۔ اتنا قریب پہنچے کہ گھوڑا ایک چھلانگ مارے گا اور حاکم شام کا صفایا۔ آپ کو معلوم ہے حاکم شام اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ، اگر اس کی مثال آج کے زمانے میں لیں، حاکم شام اس وقت کا امریکہ یا اسرائیل، اور مالک اشتر حاکم شام کے بالکل نزدیک ہیں۔ گھوڑا ایک چھلانگ مارے گا، حاکم شام کا صفایا ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر کیا ہوا؟ قرآن مجید نیزوں پر بلند کیا گیا، اور وہ لوگ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہی لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یا علی مالک اشتر کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ کون تھے یہ چاہنے والے تھے؟ کہ یا علی مالک اشتر کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فوراً پیغام بھجوایا کہ مالک اگر میری زندگی چاہیے تو واپس آؤ۔ ایسے حال میں کہ جب مالک اشتر حاکم شام کے خیمے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بالکل نزدیک، ایسے مرحلے پر مالک اشتر کو حکم ملا ہے کہ مالک علی نے بلایا ہے۔ آپ بتائیے اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ خود آپ لوگ بتائیے، آپ لوگوں کے درمیان فوجی جوان یہاں موجود ہیں، وہ بتائیے اگر آپ اپنے ٹارگٹ کے نزدیک ہو تو کیا ہوگا؟ اور پیچھے سے حکم آ جائے کہ آپ کو واپس آنا ہے، ہم کہیں گے بس ابھی مار کے آتے ہیں اور مار کے ہی پلٹیں گے، میں تو کم از کم ایسے ہی کروں گا۔ لیکن تاریخ نے لکھا جیسے ہی مالک اشتر کو حکم ملا ویسے ہی واپس۔ کیوں؟ یعنی جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی مالک اشتر کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا کہ حاکم شام کو مار کے جانا ہے۔ جیسے ہی امیر المومنین کا حکم ملا سوچا بھی نہیں، توجہ فرمائیے گا، مالک اشتر نے سوچا بھی نہیں اور ویسے ہی واپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کی سوچوں پر بھی علی حاکم ہوتا ہے، اور مالک اشتر ویسے ہی واپس۔ کیوں؟ مالک اشتر کو معلوم ہے میں اگرچہ نیک کام کرنے جا رہا ہوں، لیکن چونکہ میرے مولا نے بلا لیا ہے، نیک کام اس وقت نیک ہوگا جب علی کہیں گے، اور وہ کام جسے میں نیک سمجھ رہا ہوں اور علی کہہ رہے ہیں نیک نہیں ہے تو وہ کام نیک نہیں ہے۔ مالک اشتر واپس۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھا لیا گیا۔ بس ایک جملے کی وضاحت کر رہا ہوں اور یہیں پر بات تمام کروں گا جو ہمارا موضوع تھا تقریباً۔ قرآن مجید نیزوں پر اٹھایا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ قرآن کا وجود کتبی ہے، میں ہوں قرآن، میں کہہ رہا ہوں کہ لڑو۔ اچھا مولا آپ کہہ رہے ہیں لڑو، لڑنے کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ لڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جو نیزوں پر اٹھے ہیں قرآن زمین پہ گرے گا۔ مولا نعوذ باللہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید زمین پہ گرا دو؟ کیا لازمہ یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید زمین پہ گرے گا؟ جی ہاں، قرآن مجید زمین پہ گرتا، لیکن امیر المومنین آواز دیں گے اگر میرے مقابل پر قرآن کی 2 دستیاں بھی آ جائیں تو وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہ ہے جو میرے پاس ہے، میں ہوں حقیقت قرآن، میں ہوں تو وہ قرآن ہے، میں نہیں تو قرآن نہیں ہے۔ اس جملے کی وضاحت کروں، کسی بھی چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، کیونکہ ذہن مشوش ہو جائے گا کہ اتنا سخت جملہ میں نے کیسے کہہ دیا، اس لیے اس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ کسی بھی چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں۔ وجود لفظی، فارمل لاجک میں، منطق صوری میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذہنی، وجود حقیقی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔
وجود کتبی، وجود لفظی، وجود ذہنی، وجود حقیقی۔ مثلا میں نے لکھا پانی، توجہات یہاں رکھیے گا، میں نے لکھا پانی، تو یہ پانی کا وجود کتبی ہے جو لکھ دیا گیا، پے الف نون، یہ پانی، یہ وجود کتبی ہے۔ میں نے بولا پانی، تو میرے بولنے سے ایک تلفظ واضح ہوا پانی، یہ پانی کا وجود لفظی ہے۔ میں نے سوچا پانی، یہ پانی کا وجود ذہنی ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، اگر مجھے پیاس لگے تو کون سا پانی ہے جو میری پیاس بجھائے گا؟ وجود کتبی پیاس بجھائے گا، وجود لفظی پیاس بجھائے گا، وجود ذہنی پیاس بجھائے گا۔ اگر میں کہوں پانی، آپ لکھ کر دے دیجئے پانی، پیاس بجھ جائے گی؟ جی نہیں۔ میں کہوں پانی پانی پانی، پیاس بجھ جائے گی؟ جی نہیں۔ میں سوچ لوں پانی، پیاس بجھ جائے گی؟ جی نہیں۔ جب تک پانی پیوں گا نہیں، پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ پانی کا وجود حقیقی وہی ہے جو پانی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر وہ وجود حقیقی نہ ہوتا تو نہ وجود لفظی ہوتا، نہ وجود ذہنی ہوتا، نہ وجود کتبی ہوتا۔ یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، جو لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کا وجود کتبی ہے۔ یہ قرآن کا وجود کتبی ہے جو لکھا ہوا ہے۔ میں نے تلاوت کرنا شروع کیا، یہ قرآن کا وجود لفظی ہے جو تلاوت ہو رہا ہے۔ میں نے حفظ کر لیا، قرآن مجید میرے ذہن میں آ گیا، یہ قرآن کا وجود ذہنی ہے۔ قرآن کا وجود حقیقی کہاں ہے؟ وہ وجود حقیقی جس کی وجہ سے وجود لفظی بھی ہے، وجود کتبی بھی ہے، وجود ذہنی بھی ہے۔ ہم بتاتے ہیں قرآن کا وجود حقیقی ہے میم ہے میم دال، چاہے ایک ہو یا 5 ہو یا 12 ہو یا 14 ہو۔ سمجھ میں آئے امام کیوں فرما رہے تھے جاؤ جا کے لڑو؟ یہ جو نیزوں پر بلند کیا ہے یہ قرآن کا وجود کتبی ہے۔ میں ہوں وجود حقیقی، میری وجہ سے ہے قرآن، میری وجہ سے ہے حقیقت قرآن۔ اور اگر کہیں پر شفا ہوگی تو وجود کتبی سے نہیں ہوگی۔ اگر قرآن اثر دکھائے گا تو وجود لفظی سے نہیں دکھائے گا، وجود ذہنی سے نہیں دکھائے گا۔ جتنا رابطہ وجود حقیقی سے قریب ہوگا قرآن اپنا اثر دکھائے گا۔ آپ دیکھیں حدیث میں آیا، اس جملے کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا، بس بات تمام کروں گا۔ حدیث میں آیا کہ اگر مردے پر کچھ مرتبہ ظاہراً 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ دی جائے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے زندہ ہوتا ہے مردہ؟ نہیں ہوتا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ زندوں پر پڑھ دیا جائے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے زبان کی تاثیر تو برعکس ہے۔ ہو کیوں رہا ہے؟ کیا نعوذ باللہ حدیث غلط کہہ رہی ہے؟ جی نہیں، حدیث غلط نہیں کہہ رہی، چونکہ اس زبان کا رابطہ حقیقت قرآن سے نہیں ہے۔ جتنا زیادہ رابطہ حقیقت قرآن سے بڑھتا جائے گا قرآن کی ایک ایک آیت اپنا اثر دکھاتی جائے گی۔ آپ دیکھیں کتنے حافظان قرآن ہیں، حافظان قرآن سے کتنی تبدیلی آ رہی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کہ قرآن کا صرف وجود ذہنی ہے، وجود حقیقی نہیں ہے۔ وجود حقیقی کی مثال سے بات واضح کروں، حضرت آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری، بہت بڑا نام شیخ مرتضی انصاری، کہ جن کے بارے میں آج موجود ہے یہ بات کہ آج کے جتنے بھی مراجع ہیں سب شیخ مرتضی انصاری کے شاگرد ہیں۔ جب تک کوئی آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری کو پڑھ نہ لے مرجع نہیں بن سکتا۔ ایک آنکھ سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایک آنکھ سے کم نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جب درس کہتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے درس پر اعتراض کرے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، ایک جگہ بتا رہا تھا کہ درس خارج ہوتا ہے حوزے میں۔ درس خارج جب انسان طالب علم ابتدائی مراحل پاس کر لیتا ہے تو درس خارج میں پہنچتا ہے۔ درس خارج میں جو کچھ پڑھ چکا ہے اس کا انطباق کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے اسے، انطباق کرتا ہے اسے۔
اور اسی میں جو بن گیا وہ مجتہد بن گیا، یہیں پر مجتہد بنا کرتے ہیں۔ اور عموماً جو نیچے بیٹھتے ہیں وہ مجتہد ہوتے ہیں یا مجتہد کی سطح کے ہوتے ہیں، اور مرجع وقت درس دیتا ہے۔ جب مرجع وقت درس دیتا ہے تو نیچے سے طالب علم اعتراض کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اگر کسی نے مرجع وقت پر اعتراض کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علمی مرحلہ بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، علمی سطح بالا ہے، کیونکہ کسی بھی مرجع پر اعتراض کرنا آسان نہیں ہے۔ اعتراض کر رہا ہے یعنی اس کا علمی مرحلہ بہت آگے ہے، علمی پہنچ بہت دور تک ہے۔ مثلا اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کر دے تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ دوا کیوں لکھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی۔ لیکن ہاں جو ڈاکٹر ہوگا وہ کہہ سکتا ہے آپ نے دوا غلط لکھی ہے، وہ بتائے گا دوا غلط لکھی ہے کہ جس کا علمی مرحلہ اس کے ساتھ ہو، جس سے کچھ کم ہو۔ اسی طرح سے درس خارج میں ہوتا ہے، اعتراض وہ کرتا ہے جو اعتراض کر سکتا ہو۔ ایک طالب علم شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں آ کر بیٹھا کرتا ہے اور خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، نہ اسے کچھ سمجھ میں آتی ہے بیچارے کو، اور سب کو معلوم ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ وہ طالب علم درس میں آگے آ کر بیٹھا، اور پھر جب طالب علموں کے درمیان یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان اس طرح کے مسائل پیش آئیں تو کیا ہوتا ہے، مذاق کا موقع مل جائے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ پھر سب نے وہاں بھی یہی کیا، لگتا ہے کچھ سمجھ میں آ گیا، اور اس نے پھر آگے بیٹھ کر اعتراض کیا۔ شیخ نے جب درس دینا شروع کیا اعتراض کے لیے ہاتھ اٹھایا، شیخ نے اعتراض کا جواب دیا۔ سب حیران کہ اتنا علمی اعتراض، وہ بھی شیخ کے اوپر، بہت حیران ہوئے۔ پھر اس نے دوبارہ اعتراض کیا، شیخ نے دوبارہ جواب دیا، پھر اعتراض کیا، شیخ نے دوبارہ جواب دیا۔ نہ جانے کتنی مرتبہ ایک درس میں اس نے اعتراض کر دیا۔ میں نے بتایا ایک اعتراض بھی جوان مردی کی بات ہے، اس نے ایک نہیں کئی اعتراض کر دیے شیخ مرتضیٰ انصاری کے اوپر۔ شیخ جواب دیتے رہے یہاں تک کہ کہنے لگے بعد میں مجھ سے ملنا۔ ایک مرتبہ یہ طالب علم حرم امیر المومنین علیہ السلام میں جا رہا تھا، شیخ مرتضیٰ انصاری باہر آ رہے تھے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ پھر شیخ نے اس کے کان میں کہا، سنو، جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھا تھا اس نے میرے دونوں کانوں میں ولضالین تک پڑھا تھا۔ ہوا کیا تھا، یہ طالب علم بیچارہ سے کچھ سمجھ میں آتا نہیں تھا، محنت کرتا تھا مگر محنت کا صلہ نہیں لیتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب میں نجف چھوڑ دوں، جب کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے تو نجف میں رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس وقت حوزہ علمیہ نجف میں ہوا کرتا تھا۔ نجف چھوڑنے لگا تو در امیر المومنین علیہ السلام پر گیا اور جا کر ایک جملہ کہا، مولا آیا تو تھا در علم سے علم لینے کے لیے، لیکن یہاں سے خالی جا رہا ہوں۔ خواب میں امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا، امیر المومنین علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ دی، اس طالب علم کے کان میں بسم اللہ پڑھ دی۔ ایک بسم اللہ کا اثر اتنا ہوا کہ اس قابل ہو گیا کہ شیخ پر اعتراض کرنے لگا، جس کا شیخ نے جواب دیا کہ میرے دونوں کانوں میں امیر المومنین نے ولضالین تک پڑھا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اگر قرآن کی آیت حقیقت قرآنی کی زبان سے نکل جائے تو اثر دکھاتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔